اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی۔ حماس بچوں اور خواتین پر مشتمل 50 یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔ 4 روزہ جنگ بندی کے دوران روزانہ 12 سے 13 افراد کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل 150 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑے گا۔ اسرائیل کا وقفے کے بعد دوبارہ حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری، خان یونس پر حملوں میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی فوج کے حملوں میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا پوتا بھی شہید۔ گزشتہ دنوں پوتی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی تھی۔ 2 صحافی بھی اسرائیلی جارحیت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 14,100 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں اردن کے فیلڈ ہسپتال خالی کرنے کی دھمکی، اردن کا اسرائیلی حکم ماننے سے انکار۔ غزہ کی المناک صورتحال پر عالمی رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ 5 ممالک کی تنظیم برکس کا غیر معمولی اجلاس۔ مجموعی جنوبی افریقہ کے صدر نے اسرائیل کو جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔ عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کمیٹی کا بھی ماسکو میں اہم اجلاس۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل امن کا واحد راستہ قرار۔ جنوبی افریقہ پارلیمنٹ میں اسرائیلی سفارتخانہ بند کرنے کی تحریک منظور۔ تحریک کے حق میں 248 اور مخالفت میں 51 ووٹ پڑے۔ جنوبی افریقہ میں اسرائیلی سفارتخانہ بند کرنے کا حتمی فیصلہ صدر کریں گے۔ کینیڈا میں لبرل پارٹی کے عشائی میں فلسطین کے حامی داخل ہو گئے۔ غزہ میں سیز فائر کے لیے نعرے بلند کر دیے۔ حکومتی ارکان سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان یا کسی بھی ملک میں سیاسی عہدے کے امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے۔ امریکی ویزے کے منتظر افغان شہریوں کی حفاظت کے بارے میں پاکستان سے قریبی اور مستقبل رابطے میں ہے۔ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی۔ ٹریننگ اسکولز کے لیے $4 ملین دیے جائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی اور اب تک کی کارروائی کالعدم قرار دے دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست منظور۔ جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن کالعدم۔ وزارت قانون کے 29 اگست، 12 سپتمبر اور 25 سپتمبر کے نوٹیفیکیشنز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ 13 نومبر کو کابینہ منظوری کے بعد جیل ٹرائل نوٹیفیکیشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی بطور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جج تعیناتی قانونی قرار۔ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو العزیزیہ اور ایونٹ فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیلوں پر سماعت۔ نون لیگی قائد بھی پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل اعظم نذیر تالڑ کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا۔ ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ معاملہ ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت اپنا آئینی اختیار استعمال کیا۔ قانون کے مطابق دیگر فورمز موجود ہوں تو یہ اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں موقف۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ، نوٹس جاری کیا جائے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس طارق کے خلاف شکایت کے معاملے میں 23 سوالات اور شکایت کنندہ آمنہ ملک کے جوابات پبلک کر دیے۔ پرانی سیاست سے جان چھڑائیں، اب بزرگوں کی بجائے نوجوانوں کو آزمائیں۔ بلاول بھٹو کی عوام سے اپیل۔ بزرگ سیاستدانوں پر ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنانے کا الزام۔ نون لیگ کو موقع ملا تو وہ اپنا حساب چکائیں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہیں، لگتا نہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ جیالے چیئرمین نے منظرنامہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ رانا ثنا نے بلاول بھٹو کی نون لیگ مخالف بیانات ان کی سیاسی ضرورت قرار دے دیے۔ جیالے چیئرمین کو تلخیاں نہ بڑھانے کا مشورہ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پاس کارکردگی کے نام پر ووٹ مانگنے کی ہمت نہیں، اس لیے کم عمری کے نام پر ووٹ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی، بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ بلاول کے بیانات میں وہی فرق نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بزرگوں سے متعلق جیالے چیئرمین کا بیان زرداری سے متعلق قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار۔ جے یو آئی سربراہ سے نواز شریف کی ملاقات، مل کر الیکشن لڑنے پر اتفاق، مفاہمت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی تبادلہ خیال۔
मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक अमन मुमकिन नहीं। दीगर ममालिक बिलखसूस पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, हथियारों की किसी जंग में शामिल नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PAF असगर खान रसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। मिराज तैयारों JF-17 थंडर और J-10 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर्ट का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन VT-4 टैंकों से लेस मशकों का मुजाहिरा भी देखा। जनरल आसिम उद्दीन ने जवानों से मुलाकात में चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारियों और जहनी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। अमन के वक्त में सिर्फ हकीकत पसंदाना तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। सिपाही सलार की जवानों से गुफ्तगू। पंजाब काबीना का पहली बार गुजरावाला में इजलास, गुजरावाला के लिए 4 प्रोजेक्ट्स का ऐलान। गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर। शहर में बर्न यूनिट बहुत जल्द फाल हो जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बिस्तरों तक बढ़ाएंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजरी के घर डकैती में SSP साउथ और ट्रेनी DSP मुलविस निकले। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पार्टी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 60 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूटा। डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में दर्ज करके जेरे तरबियत DSP को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर सड़क क्रॉस करते हुए नामालूम गाड़ी ने फैमिली को कुचल दिया। शौहर जाँ बहाक, बीवी और बच्चे जख्मी हो गया। ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार। खैबर पख्तूनख्वा में मतलूब दहशतगर्दों की तीसरी फहरिस्त जारी। CTD की फहरिस्त में 152 दहशतगर्दों के नाम शामिल। दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर करते हुए इश्तिहार जारी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज पोर्ट कासिम टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। कार्गो जहाज 11,000 मैट्रिक टन LPG गैस लेकर बसरा से कराची पहुंचा। कराची चैम्बर और सनती तंजीमों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रियायती गैस टैरिफ बहाल न करने पर आइंदा माह से इंडस्ट्रीज को ताली लगाने की धमकी। 7 से जायद सनती तंजीमों का कराची चैम्बर के साथ मिलकर एहतजाज का फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बिल गेट गटर में उतर गए। बिल गेट ब्रसल्स के जेरे जमीन सीवरेज सिस्टम को देखने के लिए गटर में उतरे थे। बिल गेट्स के सीवरेज सिस्टम के दौरे की वीडियो जारी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से जीत छीनने वाले ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड और उनकी बीवी को भारत में धमकियां मिलने लगी। ट्रेविस हेड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भारतीयों की हेड की बीवी को रेप और बेटे को कत्ल करने की धमकियां। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद नौजवान कोचेस लगाने पर PCB से नाराज। कोचेस और खिलाड़ियों के दरमियान उम्र का फर्क जरूरी करार दे दिया। साबिक लेजेंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम का कप्तान सरफराज अहमद को बनाने का मशवरा।